جیسا کہ کل کے درس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کی دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک انسان اچھا عمل بری نیت سے کرے گا، شہرت کی نیت سے، دکھاوا کی نیت سے، یعنی دنیا کی کوئی غرض، کوئی نیت اس میں ہوگی جس میں آخرت کی طلب نہیں، تو وہ اچھا عمل بھی اس کے حق میں برا ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اس پہ انعام نہیں ملے گا بلکہ سزا ہوگی۔ جیسا کہ حدیث کے حوالے سے 3 آدمیوں کا ذکر میں نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا وہ 3 آدمی، ایک شہید ہے، ایک سخی مالدار اور ایک جو ہے وہ عالم۔ تو اخلاص کے ساتھ یہ کام نہیں ہوئے تو جہنم میں جانا پڑ گیا، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تمہارا یہ کہ مباح عمل جو ہوتا ہے، جیسا کہ کل میں نے بیان کیا، مباح عمل وہ ہوتا ہے کہ کرنا اور نہ کرنا اس کا برابر ہے، لیکن اگر اس میں اچھی نیت کر لے انسان تو وہ مباح عمل بھی نیکی بن جاتا ہے، اگر اس میں بری نیت کر لے تو پھر وہ گناہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ خوشبو لگانا، یہ مباح عمل ہے، انسان لگائے نہ لگائے برابر ہے، کوئی اس کے دین میں اس کی وجہ سے خلل واقعہ نہیں ہوتا، نہیں لگائے گا، لگائے گا تو کوئی دین میں اس کی ترقی نہیں ہوگی، برابر ہے۔ لیکن اگر اس میں نیت یہ کر لے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سنت کی نیت کر لے تو پھر یہ خوشبو لگانا بھی نیکی بن جائے، اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ مسجد میں آ رہا ہے، خوشبو لگاتا ہے اس نیت سے کہ سنت بھی ہے اور فرشتے جو ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی کی نیت کر لے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو خوش کرنے کے کام کرتا ہے کہ اس سے یہ مسلمان خوش ہوگا، تو یہ بھی نیکی ہے، کسی مسلمان کو خوش کرنا۔ اسی خوشبو میں اگر ایک آدمی یہ نیت کرتا ہے، مثلا وہ ایسی محفل میں جا رہا ہے کہ وہاں پہ عورتیں ہیں اور وہ اچھی خوشبو، قیمتی خوشبو اس نیت سے لگاتا ہے کہ وہاں جو عورتیں ہیں وہ اس خوشبو کی وجہ سے میری طرف مائل ہوں، یا وہاں جو مجلس ہے اس مجلس کے اندر میرا چرچا ہو، یہ بڑی خوشبو لگا کے آئے ہیں۔ اب اس نیت سے اگر لگائے گا خوشبو تو پھر گناہ ہو جائے گا۔ اب مباح عمل ہے لیکن اس نیت سے کیا۔ اس سے بھی آسان مثال یہ سمجھ لیں کہ مکان بنا رہا ہے انسان، تو اس میں روشن دان رکھتا ہے، تو رکھنا اور نہ رکھنا برابر ہے، مباح عمل ہے، لیکن اگر اس میں یہ نیت کر لیں کہ اس اذان یہ روشن دان میں سے مجھے اذان کی آواز آئے، اس نیت سے کہ اذان کی آواز آئے،
تو اب روشندان کا رکھنا جو ہے یہ نیکی ہو جائے گا۔ اور اگر اس نیت سے رکھتا ہے کہ ادھر سے گانے بجانے کی آواز مجھے روشندان میں سے آئے، تو اب یہ روشندان کا رکھنا گناہ ہو جائے گا۔ یعنی مباح عمل جو ہوتا ہے اس میں اچھی نیت کرو تو نیکی بن جائے گا، اور بری نیت کرو تو گناہ بن جائے گا۔ تو نیت پر دار و مدار یہ مطلب۔ تو کل میں نے بتایا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کے کام جو ہے نا وہ صحیح اچھی نیت سے اچھے ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کل اخلاص کے متعلق کہ اخلاص ہے یا نہیں ہے، تو 3 آدمیوں کی مثال دی گئی تھی حدیث کے حوالے سے۔ آج جو ہے قرآن کریم کے حوالے سے مخلص اور غیر مخلص کی مثال سمجھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بات کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ جس میں اخلاص نہیں اس کا کتنا بڑا نقصان، اور جس میں اخلاص ہے اس کا کتنا بڑا فائدہ۔ تو ایک آیت میں غیر مخلص کی مثال اللہ تعالیٰ اس طرح دے رہے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں مجھے اور ان کے ہاں میرا چرچا ہو، میرا تذکرہ کرے، مجھے نیک بزرگ فلاں 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 سمجھے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا ایمان اللہ پر قیامت کے دن پر نہیں ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پتھر کی ایک بڑی چٹان اور اس کے اوپر کچھ مٹی گرد جو ہے نا وہ جمع ہو گئی، اور اس گرد کے اندر مٹی میں کچھ سبزہ اگایا، یا اس گرد اور مٹی کے اندر کسی نے کوئی بیج بویا تو وہ اگایا۔ اب اس نے تو یہ کیا کہ یہ مٹی ہے اور اس میں نے بیج بویا ہے تو اگ بھی آیا ہے، تو اب آگے میں اس سے فائدے اٹھاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اب بڑی اس سے امیدیں ہیں اس پر۔ لیکن جب تیز بارش ہوئی تو چٹان کو صاف کر دیا، وہ مٹی وہ سبز ہر چیز ختم، بالکل وہ صاف چٹان رہ گئی ہے۔ تو اب وہ جس نے اس سبزے کے ساتھ جو امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی وہ کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی طرح فرمایا جو آدمی ریاکار ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، جیسے مثلا پیسہ ہے، مال ہے، تو خرچ کیا اللہ کے لیے خرچ کیا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن نیت جو ہے اپنی شہرت کی ہے، اپنے نام کی ہے، اب اس لیے کر رہا ہے، تو اب اس نے اس لیے کیا، لیکن آگے جائے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آ گیا کہ اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے تو نہیں کیا، تو نے اپنے نام کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، وہ دنیا میں تجھے مل گیا، اب میرے پاس کیا، کچھ بھی نہیں تیرے لیے۔ اس کی امیدیں تھیں کہ مجھے اس پہ ملے گا بڑا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال سے اس بات کو سمجھایا کہ ریاکار آدمی کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس کی جو امیدیں ہوتی ہیں نا اپنے عمل کے ساتھ وابستہ کہ یہ عمل میں نے کیا ہے اور کر رہا ہوں تو آخرت میں مجھے اس پر بہت کچھ ملے گا، جتنی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ خاک میں مل جاتی ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو غیر مخلص جو ہے اس کی مثال فرمائی، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مثال جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب یہ مال کا ذکر تو مثال کے طور پر ہے نا،
لیکن ہر نیک عمل مراد ہے اس سے کہ ہر نیک عمل جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر آخرت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الصَّفْوَانِ، اس کی مثال کمثل الصفوان، ایک چٹان کی طرح ہے. علیہ تراب، جس چٹان پر تراب مٹی گرد جمع ہو گئی اور اس نے اس کے اندر بیج بو دیا اور وہ بیج اگایا. اب اس کی امیدیں وابستہ ہو گئی اس کے ساتھ کہ یہاں سے مجھے بہت کچھ ملے گا. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس چٹان کو تیز بارش پہنچی اور تیز بارش اس پہ ہوئی. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس بارش نے اس چٹان کو صاف کر دیا، بالکل اب کچھ بھی نہیں رہا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، نہیں قادر ہوں گے یہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں دنیا میں، کسی چیز پر بھی اس میں سے جو انہوں نے کیا ہے دنیا میں جو کرتے رہے کچھ بھی نہیں ملے. جیسے قرآن میں اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وہ آگے انشاءاللہ دن کے درس میں بات آئے گی. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ فرما دیں کیا میں تمہیں بتلاؤں، خبر دوں ان لوگوں کی جو اعمال کے لحاظ سے بہت نقصان اور خسارے میں ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جو اعمال کے لحاظ سے نقصان اور خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ ہیں جن کا عمل، جن کی کوشش محنت دنیا میں ضائع جا رہی ہے اور رائے گاہ جا رہی ہے. وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ خیال اور گمان کر دیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. ان کا خیال کیا ہے؟ دنیا میں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان کا کیا ضائع ہو رہا ہے، دنیا میں ہی ضائع ہو رہا ہے، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس پر. یہ وہی لوگ ہیں جن کی نیت صحیح نہیں اور ریاکاری کے ساتھ یہ عقیدہ صحیح نہیں اور یہ عمل کا طریقہ صحیح نہیں ہے، وہ لوگ ہیں. یہ تو اللہ نے غیر مخلص جو ہے جس میں اخلاص نہیں اس کی مثال دی ہے. اب اللہ تعالیٰ مخلصین کی مثال پیش کرتے ہیں جو اللہ کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو. فرمائے کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں ایثار کا خوگر بناتے ہیں، عادی بناتے ہیں اس کو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی بن جائے، تو اللہ کی رضا انہیں مطلوب اور مقصود ہے. تو فرمایا ان کی مثال انہیں جو خرچ کیا ایک باغ کی طرح ہے. باغ بھی کہاں اوپر ہو، ربوت ہے، اونچائی پر، بڑے ٹیلے پر ہو. اب بارشیں جب ہوں گی تو وہ باغ جو ہے نا دگنا چگنا جو ہے وہ پھل دے گا، اور اگر بارش نہ بھی ہوئی نا تو شبنم اس کو پہنچ جاتی ہے، اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اب جب بارش ہوتی ہے تو وہ پھل جو ہے بڑھا دیتا ہے، اپنا دگنا چگنا پھل اس کو مل جاتا ہے. تو فرمایا کہ بارش نہ بھی ہو تب بھی اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی بناتے ہیں، ایثار کا عادی بناتے ہیں. تو ان لوگوں کی مثال کمثل جنت، ایک باغ کی طرح ہے.
جو باغ بربوۃ اونچائی میں ہو، ہاں جی، اصابہا وابل، پھر اس کو بارش پہنچے اور اس پر بارش ہو تیز، فاتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ جو ہے نا اپنا پھل دگنا چگنا لائے گا، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر بارش نہ ہوئی تو فطلٌ، پھر شبنم ہے، اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی جو تم اعمال کرتے ہو اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، یعنی تمہارے اعمالوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، تم عمل کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے ظاہری عمل پر نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، تمہاری صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، لیکن اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر اور نیتوں پر ہوتی ہے، کس نیت سے یہ عمل کر رہا ہے۔ اب دیکھو بظاہر دو شخص عمل کر رہے ہیں، ایک تو دیکھنے تو ایک جیسا کہ ریاکار آدمی بھی مال خرچ کر رہا ہے اور مخلص جو ہے وہ بھی مال خرچ کر رہا ہے، تو عمل تو ایک جیسا ہے، عمل تو ایک جیسا ہے۔ دیکھنے والا تو کہے گا وہ بھی اچھا کر رہا ہے، یہ بھی اچھا کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو انسان تو دیکھے گا، اس کے ظاہر کو دیکھے گا اور فیصلہ کرے گا کہ یہ دونوں اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ریاکاری کی نیت سے کر رہا ہے، دکھاوے کی نیت سے کر رہا ہے، اور یہ میری رضا کے لیے کر رہا ہے۔ جو میری رضا کے لیے کر رہا ہے اس کو میں اس پر انعام دوں گا، اور جو ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہے اس کا عمل رائے گاں جائے گا۔ تو معبود کہتے ہیں اس کو، دیکھیں معبود میں دو صفتیں کامل ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے سوا کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک معبود کی قدرت کامل ہو، قدرت کاملہ، کہ اس سے جو کچھ مانگا جا رہا ہے دینے پر پوری قدرت ہو، دینا چاہے تو پھر کوئی رکاوٹ اس کو روک نہ سکے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ آ ہی نہ سکے، ایسا قادر مطلق۔ اور دوسری صفت علم، علم اس کا کامل ہو معبود کا، وہ جانتا ہو کہ یہ میری عبادت کہاں کہاں ہو رہی ہے، اور کس نیت سے ہو رہی ہے، مجھ سے کیا کیا مانگا جا رہا ہے، یہ اس کو علم ہونا چاہیے۔ مثلا لاکھوں کروڑ انسان، جیسا کہ عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہو جاتے، لاکھوں حاجی جمع ہو جاتے، اگر 20 لاکھ حاجی ہیں تو سارے میدان عرفات میں جمع ہیں اور سارے جو ہے وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اب اگر ایسے انسان جمع ہو گئے، لاکھوں کروڑوں میں جمع ہو گئے، اور ہر ایک کا مانگنا الگ الگ ہے، کروڑوں انسانوں میں ہر انسان الگ الگ مانگ رہا ہے، اور ہر ایک کی نیت بھی اپنی اپنی ہے۔ اب کسی کی نیت دکھاوے کی ہوگی، ریاکاری کی ہوگی، کسی کی نیت میں اخلاص ہوگا، کوئی دنیا مانگ رہا ہے، کوئی آخرت مانگ رہا ہے، دین ایمان مانگ رہا ہے اللہ سے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے، ہر ایک کا مانگنا الگ۔ تو معبود اسے کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک کا مانگنا بھی جان رہا ہو کہ یہ کیا مانگتا ہے، اور اس کی نیت کو بھی جانتا ہو کہ کس نیت سے مانگ رہا ہے۔ اب بتائیں کہ ایسی صفت اللہ کے سوا کسی میں ہے؟
ایسی صفت اللہ کے سوا کسی میں نہیں، ایسی قدرت اللہ کے سوا کہیں بھی نہیں ہے، اسی معبود بھی پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، معبود بھی صرف وہی ہو سکتا، جانتا ہے۔ تو اسی اللہ کی نظر، اب دنیا کا اور آخرت کا فرق یہی ہے، دنیا کے اندر انسان کے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، اب دنیا کی عدالت ہے تو وہاں تو ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، گواہ کو پیش کیا جائے تو شرعی لحاظ سے گواہ کے اندر جو صفتیں ہونی چاہیے، متشرع ہو، دیندار ہو، ہاں جی، وہ کسی کیس میں عدالت کے اندر اس کی گواہی ہے، شہادت ہے، تو اب عدالت اس کے ظاہر کو دیکھ کر ہاں جی اس کی گواہی پر فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے وکیل جرا کرتا ہے کہ نہیں جی یہ بڑا بدنیتا انسان ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت میں یہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور اس کی نیت پر جرا کرتا ہے، تو قاضی جج جو ہے عدالت میں اس کی جرا کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس کے ظاہر کو دیکھے گا کہ ظاہر اس کا شریعت کے مطابق ہے۔ تو دنیا کی عدالت جو ہے یہ ظاہر پر فیصلہ کرے گی، اگر اس گواہ کی نیت پر ہاں جی کوئی جرا کرے گا تو جج اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن قیامت میں تو اللہ کی عدالت لگے گی، اور اللہ کی عدالت میں، عدالت الہیہ میں خود اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو فیصلے کریں گے تو وہ نیتوں پر کریں گے۔ علام الغیوب ہے نا، وہ اپنے بندوں کی نیتوں پر فیصلے کریں گے کہ دنیا کے اندر اس نے جو کیا ہے کس نیت سے کیا ہے۔ جیسا کہ کل حدیث میں گزرا، 3 آدمی ہاں جی ہر ایک کو اللہ نے فرما دیا کہ تو نے اس نیت سے کیا، وہ دنیا میں تجھے مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میں نے عالم محدث کی مثال پیش کی ہاں جی کہ وہ عالم محدث مصنف تھے، جب وہ فوت ہوئے اور ان کے متعلقین میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا ہوا، انہیں معاملہ تو بڑا خراب ہو گیا تھا لیکن پھر اللہ نے فضل فرما دیا۔ کیا ہوا کہ اللہ کے سامنے مجھے جب پیش کیا تو اللہ نے مجھے پوچھا بتا میرے لیے کیا کیا، تو میں نے اپنی دینی ساری خدمات اور تصنیفات جو کتابیں لکھی تھی اللہ کے سامنے پیش کر دی، اللہ میں نے دنیا میں یہ کیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے یہ ریاکاری سے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، اپنی شہرت کے لیے کیا، اس پر تو تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، نیت کو اللہ جانتے تھے، نیت پر فیصلہ ہونا ہے۔ تو نے کہا میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر ایک عمل کی وجہ سے وہ مکھی کو ہاں جی سیاہی چوسنے دی ہے میں نے، اس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ نے کہا کہ بس تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، میں اس وجہ سے تیرے پر رحم کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے فیصلے قیامت میں نیتوں پر ہوں گے، ظاہر پر نہیں ہوں گے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں کہ کرنے والے دنیا میں وہ کیا گمان کریں، یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ تو یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو کر رہے ہیں ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ نیت اچھی نہیں ہے تو ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے قیامت آخرت کے لیے ہم جو بھی کریں نا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی نیت میں بات ہوئی نہیں اللہ کی رضا کے سوا، پھر اللہ سے ملے گا قیامت کے دن۔ اور اگر دنیا کی شہرت، دنیا کے اندر نام اور یہ سارا کچھ دنیا کے لیے ہو تو پھر آخرت میں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور دنیا کا حساب آخرت میں نہیں ہے، آخرت میں عدالت الہیہ میں خود خدا فیصلے کرے گا ہاں جی۔ اس لیے نا دوسری امتیں بھی آئیں گی، یہ امت بھی آ جائے گی سامنے، اور اللہ تعالیٰ باقی امتوں سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی بتاؤ میرے نبیوں نے تمہارے تک پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو وہ انکار کریں گے ہم تک تو کچھ بھی نہیں پہنچا۔ اب نبیوں سے کہا جائے گا کہ یہ تو انکاری ہیں، تم گواہ پیش کرو۔ یعنی اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن عدالت کا اپنا نظام ہے،
جس طرح دنیا میں عدالت کا نظام ہے، آخرت میں بھی اللہ کی عدالت کا بھی نظام ہے۔ تو اللہ نبیوں سے فرمائیں گے کہ اب تم گواہ پیش کرو، یہ تو انکاری ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام اس امت کو بطور گواہ کے پیش کر دیں گے۔ یہ امت پہلے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کہ یا اللہ، ہر نبی نے تیرا پیغام اپنی امت تک صحیح صحیح پہنچا دیا۔ یہ جھوٹے ہیں، انکار کر رہے ہیں، جھوٹے نبیوں نے تیرا پیغام صحیح صحیح پہنچا دیا۔ اب ان پہ جرا ہوگی، اس امت پہ جرا ہوگی کہ تم اس وقت کہاں تھے؟ بھائی وہ نبی پہلے گزر گئے اور تم بعد میں آئے اور تم اس چیز کی شہادت دے رہے ہو، تو جرا جب ہوگی تو پھر یہ امت کہے گی کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا۔ جس نبی پر ہمارا ایمان ہے اس نبی نے ہمیں فرمایا کہ پہلے نبیوں نے اپنی امتوں تک پوری جو ہے وہ اللہ کے پیغامات پہنچا دیے تھے، اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امت کی گواہی پر گواہی دیں گے تو فیصلہ نبیوں کے حق میں ہوگا۔ تو اللہ کی عدالت ہے وہاں، لیکن جو عمل چھوٹا بڑا عمل اللہ کی رضا کے لیے، باقی انشاءاللہ تعالی کیا ہے؟ مجھے بھی کہا ہے۔